السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ عیسائیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ مخالفت کے بارے میں کہا، دشمنی کی عداوت کے بارے میں نہیں کہا آپ نے فرمایا کہ مخالفت کرو۔ کس طرح کہ یہودی جو ہے وہ محرم کا ایک روزہ رکھتے تھے تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم 2 روزے رکھو۔ اسی طرح جو اس وقت یہودی تھے، عیسائی تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ مونچھوں کو بڑھاتے تھے، داڑھی کو کٹاتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو، تم داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ یعنی بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی طرح یہودی عیسائی جو وہ ایک ہاتھ سے سلام کرتے تھے تو حضور نے فرمایا کہ تم ایک ہاتھ سے سلام مت کرو بلکہ تم دونوں ہاتھوں سے سلام کرو۔ وہ اپنے پائجامے وغیرہ، لنگی وغیرہ اور جو بھی وہ پہنتے تھے تو وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، ان کی مخالفت کرو اور اپنے پائجامے وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ وہ امامہ نہیں باندھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو، تم امامہ باندھو، ٹوپی اوڑھو، امامہ باندھو۔ اور اگر وہ امامہ باندھتے تھے تو خالی امامہ باندھتے تھے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ٹوپی لگاؤ اور ٹوپی کے اوپر امامہ باندھو، یہ سنت ہے۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم مخالفت کرو ان کی۔ لیکن اب جب 25 دسمبر آتا ہے تو مسلمان بجائے ان کی مخالفت کرنے کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ شامل ہونے کا گناہ کیا ہے وہ سن لیں آپ۔ در مختار کی روایت ہے، در مختار میں ہے کوئی آدمی 50 سال عبادت کرے، کسی آدمی کے پاس 50 سال کی عبادتیں محفوظ ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں کس آدمی کے پاس 50 سال کی عبادت ہے۔ ایک دن میں 5 ٹائم کی نماز آدمی پڑھنے کو تیار نہیں ہے، 30 دن کے 30 روزے ہوتے ہیں وہ بھی برابر رکھنے کو تیار نہیں ہے، 24 گھنٹے بھی ہم سے جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں گزارے جاتے، جھوٹ بولے بنا آدمی رہ نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کسی آدمی کے پاس 50 سال کی عبادتیں ہیں اور بڑی مضبوط عبادتیں ہیں، اور فرمایا کہ جب مشرکوں کا کوئی تہوار آئے، جیسا کہ 25 دسمبر آیا، 25 دسمبر کے دن کوئی آدمی، کوئی مسلمان عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو اور عیسائیوں کے ساتھ شامل ہونے کے بعد صرف ایک انڈا لے اور اس انڈے کو یا پھوڑ دے یا ان کو تحفہ دے دے، یا تو پھوڑ دے یا تحفہ دے دے، صرف ایک انڈا، تو فرمایا کہ اسی وقت وہ آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا، اسی وقت اس آدمی کا ایمان نکل جائے گا۔ اور دوسری بات سنیں آپ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 25 دسمبر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، کیونکہ 25 دسمبر جو ہے وہ صحابہ کے زمانے میں بھی آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیا تھا، کیونکہ یہ جو منایا جا رہا ہے وہ 325 عیسوی سے منایا جا رہا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے وہ 570 میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے ہی 200-250 سال پہلے اس تہوار کو منایا جاتا تھا۔ اسی لیے صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہوار کے بارے میں جو ہے کیا خطرناک وعیدیں بیان کی ہیں وہ سماعت فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس دن کوئی آدمی ان کے ساتھ شامل ہو تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، کیونکہ اس دن 25 دسمبر کے دن اللہ کا غضب جو ہے وہ عیسائیوں پر نازل ہوتا ہے، کیونکہ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، یا بعض ایسے ہیں جو خدا کے بیٹا مانتے ہیں، تو اسی لیے ان پر غضب نازل ہوتا ہے۔ اب جو آدمی ان کے ساتھ شامل ہوگا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ اور امام احمد بن حنبل ان کے بارے میں سنیں آپ، اگر کوئی آدمی 25 دسمبر کو عیسائیوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو فرمایا کہ عیسائیوں کے ساتھ شامل ہونا 25 دسمبر کو حرام ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ 25 دسمبر کو عیسائیوں کے ساتھ شامل ہونا حرام ہے، حرام، ان کے ساتھ آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیں آپ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی 25 دسمبر کو عیسائیوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور شامل ہونے کے بعد کوئی آدمی صرف ایک تربوز کاٹ دے، یہ تربوز کی مثال دی جا رہی ہے کہ کوئی آدمی تربوز کاٹ دے، تو فرمایا کہ تربوز کاٹنا خنزیر کاٹنے کے برابر گناہ ہے۔ اور یہاں کیا کاٹا جا رہا ہے آج دیکھو تم، لوگ کیک کاٹ رہے ہیں، بڑا بڑا کیک کاٹ رہے ہیں، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھڈے منا رہے ہیں اور برتھڈے کے خوشی میں جو ہے وہ کیک کاٹ رہے ہیں، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھڈے کیوں منا رہے ہیں کہ وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دن معاذ اللہ نے اپنا بیٹا جنا عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، امام مالک نے فرمایا کوئی آدمی اگر ایک تربوز بھی کاٹ دے تو وہ خنزیر کاٹنے کے برابر ہے۔ اب اس وقت میں جتنے مسلمان کیک کاٹ رہے ہیں وہ تمام کے تمام ایسے ہیں کہ انہوں نے خنزیر کاٹا ہے۔ اور امام ابو حفص فقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اپنے وقت کے، تو فرمایا اگر کوئی آدمی 25 دسمبر کے دن کوئی تحفہ دے یا کوئی تحفہ لے تو اس نے کفر کیا، وہ آدمی کفر میں شامل ہو گیا، اس نے کفر کیا اور اس کی زندگی کے سارے اعمال جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اگر کوئی آدمی 25 دسمبر کے دن کسی عیسائی سے تحفہ لے گا یا دے گا۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دن مسلمانوں کو بچنا فرض عین ہے عیسائیوں کے ساتھ شامل ہونے سے، 25 دسمبر کے دن مسلمانوں کو بچنا فرض عین ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ وہ صحابی رسول ہے جو ہر دن ایک قرآن پڑھتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رہتے تھے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے تھے، پوری زندگی کا ان کا معمول تھا۔ اور انہوں نے اس کام کی جو اجازت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایک دن روزہ رکھوں ایک دن چھوڑوں، اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ہر دن ایک قرآن پڑھوں۔ اس طرح انہوں نے اجازت لی تو حضور نے ان کو اجازت دی، تو انہوں نے کیا فرمایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عیسائیوں کے ساتھ شامل ہونا 25 دسمبر کے دن یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ جس طرح کوئی آدمی مرڈر کر دے، قتل کر دے، زنا کر دے اور شراب پی لے، تو اس طرح یہ بڑے گناہ ہیں، تو اسی طرح یہ بھی بڑا گناہ ہے عیسائیوں کے ساتھ شامل ہونا، کیونکہ وہ معاذ اللہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں، یعنی اللہ کا بیٹا کہنا یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، یعنی عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ہر سال ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے 25 دسمبر کو، تو وہ خود یہ سوچے کہ اس نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی مرتبہ گالیاں دی ہیں۔ تو جتنی مرتبہ آپ نے اللہ کو گالیاں دی ہیں تو آپ کو لازمی چاہیے سب سے پہلے تو آپ کلمہ پڑھیں، دوبارہ پھر سے مسلمان ہوں، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا نکاح بھی دوبارہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کو کلمہ پڑھنا چاہیے اور آپ کو اس کے بعد توبہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بعض مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو 25 دسمبر سے پہلے 24 دسمبر تک مسلمان ہوں گے، لیکن 25 دسمبر کو عیسائیوں کے ساتھ شامل ہوں گے، اور عیسائیوں کے ساتھ شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ 24 دسمبر کو مسلمان تھے، لیکن 25 دسمبر کو جب عیسائیوں کے ساتھ شامل ہوئے تو 26 دسمبر جب آیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گئے، اسلام سے نکل گئے۔ تو چھٹی جو ہے 25 دسمبر کو وہ عیسائیوں کی چھٹی ہوتی ہے، آپ کی چھٹی نہیں ہے، چھٹی عیسائیوں کی ہوتی ہے، لیکن آپ جو مسلمان عیسائیوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے 25 دسمبر کو، اس کے ایمان کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنے ایمان کی چھٹی نہ کریں، چھٹی ہے وہ ملک کی چھٹی ہے، دیش کی چھٹی ہے، آپ کے ایمان کی چھٹی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو آپ کے ایمان کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اور ہر مسلمان کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے 25 دسمبر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ گالیاں تو نہیں دی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو گالی دے گا، وہ آدمی کیسے مسلمان رہ سکتا ہے، کیسے اس آدمی کا اسلام باقی رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک اور بیماری، ایک اور مرض، اور ایک اور بڑا گناہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان بھی 25 دسمبر کو شراب پی رہے ہیں، حالانکہ عیسائی حضرات جو ہیں وہ شراب پیتے ہیں، حالانکہ بائبل کے اندر 38 یعنی 38 جگہ پر آج بھی یہ موجود ہے کہ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بائبل کس پر نازل ہوئی؟ بائبل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو اسی کتاب کے اندر آج بھی 38 جگہ پر یہ موجود ہے کہ شراب پینا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، لیکن پھر بھی عیسائی حضرات جو ہے وہ 25 دسمبر کو شراب پیتے ہیں۔ وہ ان کا مذہب ہے، وہ شراب پئیں، کچھ بھی پئیں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو آزادی ہے، وہ کھل کر منائے۔ لیکن ہماری شکایت مسلمانوں سے ہے کہ مسلمان کیوں شراب پی رہے ہیں؟ 25 دسمبر کے دن مسلمانوں کو ایسی کیا مصیبت آ گئی کہ 25 دسمبر کو مسلمان بھی شراب پی رہے ہیں؟ شراب پینا تو حرام ناجائز ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، کہ اللہ نے صاف منع فرمایا کہ شراب حرام ہے، شراب پینا حرام ہے۔ تو جو حرام کام ہے آدمی وہ کرتا رہے اور خود کو مسلمان سمجھتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے درخواست ہے وہ 25 دسمبر کو شراب نہ پئیں۔ اگر آپ 25 دسمبر کو شراب پیو گے یا شراب پیتے ہو تو آپ کا نام بھی عیسائیوں کے ساتھ لکھ دیا جائے گا، یا ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیا جائے گا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، اور جو لوگ شرابی ہیں، شرابیوں میں آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب آپ اٹھو گے تو آپ شرابیوں کی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کوئی آدمی اگر شراب پیتا پیتا اس دنیا سے چلا گیا اور توبہ نہیں کیا، جو شراب کا پیالہ، یعنی جس برتن میں وہ آدمی دنیا کے اندر شراب پیتا تھا، وہ پیالہ، وہ برتن اس کے ہاتھ میں ایسا چپکا ہوا ہوگا، ایسا اس کے ہاتھ میں مس ہو جائے گا، بالکل اس کے ہاتھ میں چپک جائے گا، وہ چھڑانا چاہے گا وہ چھوٹ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر کوئی آدمی کوئی چیز چپک جائے تو اس کو چھڑا سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ انسانوں نے چپکائی ہے۔ اور یہاں قیامت کے دن جو پیالہ، جو بوتل، جو برتن چپکا ہوا وہ اللہ نے چپکایا ہے، اور اللہ کا چپکایا ہوا جو برتن ہوگا اس برتن کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ پیالہ، وہ برتن اور وہ بوتل اس کے ہاتھ پر ایسے چپکی ہوئی ہوگی، اور وہ چھپائے گا لیکن چھپا نہیں سکے گا۔ تو قیامت کے دن سب کے سامنے وہ ذلیل ہوگا، خار ہوگا، رسوا ہوگا، اور سب کو پتہ چل جائے گا یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں شراب پیتا تھا۔ اس لیے لہٰذا آپ جو ہے 25 دسمبر کو ہرگز شراب نہ پئیں۔ اگر آپ 25 دسمبر کو شراب پیو گے تو آپ بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے، اور کل قیامت کے دن آپ کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں شرابی تھے۔ تو ان گناہوں کو ذہن میں رکھیں، آپ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، تو ان گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔